فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر پڑھتے ہیں مکتوب 53 کا 18واں حصہ، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ مکتوب 53 18واں حصہ عربی کا تھوڑا بڑا پیراگراف ہے، آغاز ہو رہا ہے اور جن الفاظ پہ اختتام ہے وہ دونوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ثم منظر فی حالی کتابکا، اور اختتام ہے فتغا بیتا انہ ذمت۔ ترجمہ، پھر اپنے منشیوں اور دبیروں پر بھی نظر رکھنا، پس اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا جو ان میں بہتر ہوں، اور اپنے ان فرامین کو جن میں مخفی تدابیر اور مملکت کے رموز و اسرار درج ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کے حوالے کرنا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں، جنہیں اعزاز کا حاصل ہونا سرکش نہ بنائے کہ وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاف کچھ کہنے کی جرت کرنے لگیں، اور ایسے بے پرواہ نہ ہوں کہ لین دین کے بارے میں جو تم سے متعلق ہوں تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اور ان کے مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں، اور وہ تمہارے حق میں جو معاہدہ کریں ان میں کوئی خامی نہ رہنے دیں، اور نہ تمہارے خلاف کسی گٹھ جوڑ کا توڑ کرنے میں کمزوری دکھائیں، اور وہ معاملات میں اپنے صحیح مرتبے اور مقام سے ناآشنا ہوں، کیونکہ جو اپنا صحیح مقام نہیں پہچانتا وہ دوسروں کے قدر و مقام سے اور بھی زیادہ ناواقف ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ان کا انتخاب تمہیں اپنی فراست، خوش اعتمادی اور حسن ظن کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ حسن خدمات کے ذریعے حکمرانوں کی نظروں میں سما کر تعارف کی راہیں نکال لیا کرتے ہیں، حالانکہ ان میں ذرا بھی خیر خواہی اور امانت داری کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن تم انہیں ان خدمات سے پرکھو جو تم سے پہلے وہ نیک حاکموں کے ماتحت رہ کر انجام دے چکے ہوں، تو جو عوام میں نیک نام اور امانت داری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرو، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کی دلیل ہوگا کہ تم اللہ کے مخلص اور اپنے امام علیہ السلام کے خیر خواہ ہو۔ تمہیں محکمہ تحریر کے ہر شعبے پر ایک ایک افسر مقرر کرنا چاہیے جو اس شعبے کے بڑے سے بڑے کام انجام دے، پھر یہ کہ اپنے دفتر کے محرروں کی اہمیت پر نظر رکھنا، اپنے سے عاجز نہ ہو اور کام کی زیادتی سے بوکھلا نہ اٹھے۔ یاد رکھو کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے آنکھ بند رکھو گے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر جو مکتوب 53 کے 18ویں حصے کا ہم نے ترجمہ مکمل کیا، اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ عنوان ہے مینیجر اور مامورین۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام علیہ السلام عہد نامے کے اس حصے میں منشیوں، مینیجر نیز مخصوص قراردادوں اور مخفی
मकतूबात के मुहाफिजों से मुतालिक कुछ अहम हुक्म सादिर करते हुए फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के फिर अपने मुंशियों और दबीरों पर नजर रखना, बस अपने मामलात उनके सुपुर्द करना जो इनमें बेहतर हों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे लफ्ज खैरहुम की ताबीर एक जामे ताबीर है जो इस तरह के हसास ओहदे के लिए तमाम जरूरी नुमाया औसाफ का अहाता करती है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम इसी कलाम के तसलसल में लोगों की शराइत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जो मख्फी और मुजरिमाना खतूत और हसास मुआहिदों के हामिल होते हैं। चुनाचे आप फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के और अपने इन फरामीन को जिनमें मख्फी तदाबीर और ममलिकत के रमूज़ व असरार दर्ज होते हैं खुसूसियत के साथ उनके हवाले करना जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक के मालिक हों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इमाम अलैहिस्सलाम उन अखलाकी फजाइल जिनका मखसूस दबीरों को हामिल होना चाहिए उसका 5 चीजों में खुलासा फरमाते हैं। पहले फरमाते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के जिन्हें एजाज का हासिल होना सरकश न बनाए कि वो भरी महफिलों में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत करने लगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बसा औकात ऐसा होता है कि जब कम ज़र्फ लोग किसी अहम मकाम पर पहुंचते हैं तो इस कदर मगरूर हो जाते हैं कि उन्हें उस मकाम पर पहुंचाने वाले से भी गुस्ताखी करने लगते हैं, गोया वो उसके मामलात का इख्तियार भी अपने हाथ में जानते हैं। और मुतअद्दिद बार मुशाहिदे में आ चुका है कि यही अमल उनके लिए जानलेवा साबित हुआ है। आला ओहदेदार न सिर्फ ऐसों को ओहदे से हटा देते हैं बल्कि इबरतनाक सजा भी देते हैं। दूसरी सिफत में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के और ऐसे बेपरवाह ना हो और ऐसे बेपरवाह ना हो कि लेन देन के बारे में जो तुमसे मुताल्लिक हों तुम्हारे कारिंदों के खतूत तुम्हारे सामने पेश करने और उनके मुनासिब जवाबात रवाना करने में कोताही करते हों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि दबीर और मुंशी हुक्मरानों और मामूरीन के दरमियान वास्ता होते हैं। इन्हें चाहिए कि जरूरी हुक्म और अहम फरामीन को अवाम तक पहुंचाएं जबकि कारिंदों और मामूरीन की जरूरियात को भी हुक्मरानों तक पहुंचा दें। एक पल की गफलत मुमकिन है कि बहुत से नुकसानात का बायस बने, इसलिए इन अफराद को मुकम्मल तौर पर होशबार और बेदार होना चाहिए। मेरे ख्याल यहाँ पे होशियार का लफ्ज होगा, ये बे का नुक्ता है, होशबार और बेदार होना चाहिए ना कि गाफिल और बेखबर। तीसरे वस्फ में मौला फरमा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के और वो तुम्हारे हक में जो मुआहिदा करें उसमें कोई खामी न रहने दें, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया, क्योंकि मुआहिदे उस सूरत में अहमियत के हामिल होते हैं कि जब मजबूत नाकाबिल तरदीद और हर किस्म के ज़ोफ़ो सिक़म और अबहाम से आरी हों। कहीं ऐसा न हो कि फरीक़े सानी मुआहिदे की कमजोरियों से फायदा उठाए और जब भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक न पाए मुआहिदे को कलअदम करार दे बैठे। जो कुछ इस वस्फ में आया है वो मुआहिदों के मतन से मरबूत है। चौथे वस्फ में मुआहिदे के फुस्ख फे सीन खे और उसे कलअदम करार देने से मुतालिक गुफ्तगू होती है। चुनाचे मौला फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के और न तुम्हारे खिलाफ किसी गठजोड़ का तोड़ करने में कमजोरी दिखाएं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसा ना हो कि जुल्मों से तम करने और मुआहिदे का पाबंद ना रहे। दोबारा पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि जुल्मों से तम करे और मुआहिदे का पाबंद ना रहे बल्कि मुआहिदे में जरूरी पेशबीनियां होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की मुश्किलात से रूबरू होने की सूरत में कोई चारे कार पा सके। पांचवी और आखिरी वस्फ में फरमा रहे हैं मौला इन्वर्टेड कॉमा के और वो मामलात में अपने सही मर्तबे और मकाम से ना आशना ना हो, क्योंकि जो अपना सही मकाम नहीं पहचानता वो दूसरों के कदरो मकाम से और भी ज्यादा नावाकिफ होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मखसूस मुंशियों और दबीरों को अपनी हैसियत को भी बखूबी समझ लेना चाहिए और दूसरों की हैसियत को भी, ताकि हर एक के साथ उसकी हैसियत के मुताबिक मुकातबा करें। मीम काफ अलिफ ते बे है।
مکاتبہ کرے، اسی طرح اسے کاموں میں اپنی صلاحیت کو بھی جان لینا چاہیے تاکہ دوسروں کی صلاحیت کو بھی سمجھ سکے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ لوگوں سے سلوک کرے۔ جو کچھ اوپر کے جملوں میں دبیروں کے بارے میں ذکر ہوا اس سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کل اور آج کی دنیا کے برخلاف ہر چیز میں نظم و ضبط اس کی اہمیت اور استحقاق کو ملحوظ رکھتے تھے، نہ یہ کہ شفقت اور تعلقات اور رشتہ داری کو بنیاد بنایا جائے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض افراد جب اقتدار پر پہنچتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنے ارد گرد مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کی صلاحیت اور حیثیت کو اہم کاموں میں ملاحظہ کریں، اور اس کے برعکس لائق حقدار اور ماہر لوگوں کو جن کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی انہیں برکنار رکھتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام مخصوص منشیوں اور دبیروں کے انتخاب کے لیے لازمی صفات کے ذکر کے بعد ان افراد میں ان صفات کے پائے جانے کی تشخیص سے متعلق فرماتے ہیں کہ اور مالک اشتر رضی اللہ کو ان صفات کے حامل افراد کی نشاندہی بھی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ پھر یہ کہ ان کا انتخاب تمہیں اپنی فراست، خوش اعتمادی اور حسن ظن کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ حسن خدمات کے ذریعے حکمرانوں کی نظروں میں سما کر تعارف کی راہیں نکال لیا کرتے ہیں، حالانکہ ان میں ذرا بھی خیر خواہی اور امانت داری کا جذبہ نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ جو لوگ اعلیٰ مقام کے حصول کے متمنی ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خود کو حکام کی نظروں میں امین، ہوشیار، محنتی اور فعال ثابت کریں تاکہ اس طرح ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں، لیکن جب اپنا مقصود پا جاتے ہیں تو خیانت اور بدعنوانیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے ابتدائی اور ظاہری کاموں اور باتوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسے مواقع پر اپنی خود اعتمادی اور ہوشیاری سے متعلق خوش گمانی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ منشیوں، دبیروں اور معاونین وغیرہ کے حسن انتخاب کے لیے ایسے معیاروں کو اپنانا چاہیے جو مکمل قابل اعتماد اور ان میں غلطی کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، اور یہ وہی معیار ہے جس کی طرف امام علیہ السلام بعد کے جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ لیکن تم انہیں ان خدمات سے پرکھو جو تم سے پہلے وہ نیک حاکموں کے ماتحت رہ کر انجام دے چکے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مامورین کے انتخاب سے متعلق یہ معیار کافی اطمینان بخش ہے۔ جب بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کئی سال نیک حکومتوں کے ساتھ کام کر چکا ہے اور ان کا معتمد رہا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ لائق اور اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ رہ چکا ہو اور پست حکام کا مورد اعتماد رہا ہو تو ایسے فرد سے پہلو تہی کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اسی عہد نامے کے گزشتہ حصوں میں وزیروں کے بارے میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما کے اور تمہارے بدترین وزراء وہ ہیں جو تم سے پہلے کے برے حکمرانوں کے وزیر تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ انورٹڈ کاما میں دوبارہ لکھا ہے کہ تو جو عوام میں نیک نام اور امانت داری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افراد کے بارے میں لوگوں کا یہ فیصلہ ان کی پہچان کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی عہد نامے کے اوائل میں امام علیہ السلام کے یہ جملے ہم پڑھ چکے ہیں، انورٹڈ کاما۔ سوال افراد کی تشخیص کے لیے ان لوگوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کی زبان پر جاری کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد آخر میں امام علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کی دلیل ہوگا کہ تم اللہ کے مخلص اور اپنے امام کے خیر خواہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر لکھا ہے ولیتا امرہ کے جملے میں یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد لوگ ہوں، یعنی مخصوص منشیوں کے انتخاب میں دقت کرنا۔ بارگاہ خدا میں خیر خواہی اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی علامت ہے،
کیونکہ ان پر حکومت کا ایک حصہ تمہارے ذمے ہے، یعنی اگر مخصوص منشیوں کے انتخاب میں تمہیں بتائے گئے طریقوں کے مطابق غور و فکر سے کام لو اور اپنے حسن ظن اور ذاتی ہوشیاری سے انہیں انتخاب نہ کرو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اس الہی امانت یعنی کہ حکمرانی اور رعایا سے ہمدردی کا حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس عہد نامے کے آخری جملے میں مخصوص محرروں سے متعلق دو اور اہم نقطوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان میں سے ایک کاموں کو محرروں کے درمیان تقسیم سے متعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ تمہیں محکمہ تحریر کے ہر شعبے پر ایک ایک افسر مقرر کرنا چاہیے جو اس شعبے کے بڑے سے بڑے کام انجام دے، اور پھر یہ کہ اپنے محرروں کی اہمیت پر نظر رکھنا، ایسا فرد اپنے سے عاجز نہ ہو اور کام کی زیادتی سے بوکھلا نہ اٹھے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کام کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری واضح ہو جائے۔ مثلا مکتوبات کا ایک حصہ صلح کے عہد و پیمان اور دیگر معاہدوں بشمول زرعی زمینوں وغیرہ سے مربوط خارجی اور داخلی معاہدوں سے متعلق ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایک مخصوص عہدیدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مکتوبات کا دوسرا حصہ مخفی مکتوبات پر مبنی ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایک مستقل ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ تیسرا حصہ سربراہان لشکر اور حاکموں وغیرہ کے مکتوبات پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ایک حصہ ستم دیدہ لوگوں پر ہونے والے مظالم سے متعلق ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر حصے کا ایک ذمہ دار ہونا چاہیے۔ جو عہدیدار ان دو صفات کے حامل ہوتے ہیں وہ بڑے کاموں سے ڈریں گے اور ناکاموں کی کثرت انہیں پریشان اور عاجز کرے گی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس حکم کو صرف دبیروں اور محرروں کے لیے مخصوص نہیں جانا ہے بلکہ تمام ملکی امور کی طرف اشارہ جانا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض کام کسی وزیر کے سپرد کیے جانے چاہیے اور اس کا وزارت خانہ معین امور سے متعلق ہونا چاہیے، بغیر اس کے کہ کاموں میں کچھ الجھاؤ پیدا ہو یا کوئی کام کسی سرپرست اور ذمہ دار کے بغیر رہ جائے۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ، علامہ خوئی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92۔ لیکن بعد کا حکم جو کاتبوں سے متعلق ہے اس بات کے پیش نظر کہ اس سے پہلے بھی عہد نامے کے اس حصے میں کاتبوں کا تذکرہ ہوا ہے، قرینہ بنتا ہے کہ یہ جملہ بھی کاتبوں سے متعلق ہو، اگرچہ اس کی املاک اور بنیاد دوسروں پر بھی محیط ہے۔ بعض اس بات کے معتقد ہیں کہ حکومتی امور کو امیر المومنین علیہ السلام کے اس عہد نامے میں بیان فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا حالیہ صدیوں میں شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ طریقہ رائج نہ تھا۔ لیکن جس طرح آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس سلسلے میں لازم تھا اسے امام علیہ السلام نے بڑی ظرافت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ دوسرے حکم میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے مسئول کا تعین تم سے تمہاری ذمہ داری کو سلب نہیں کرتا اور تم بھی ان کے ساتھ ذمہ داریوں میں شریک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے آنکھ بند رکھو گے اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ وہی چیز ہے جسے مشترک ذمہ داری کہا جاتا ہے، اور وزارت خانے اس بات کی طرف اشارہ ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اور وزارت خانے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کام کے لیے ذمہ دار کا تعین اس سے بالاتر عہدیدار کی ذمہ داری کو سلب نہیں کرتا، کیونکہ اس پر لازم ہے کہ کاموں کی تقسیم اور نظامت کے ساتھ ساتھ
اپنے مدیروں پر بھی ہمیشہ نظر رکھے۔ جس طرح آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناظم یا مدیر فلاں وزارت خانے میں بدعنوانی کا مرتکب ہو جائے تو وزیر کو حاضر کر کے اس سے باز پرس کی جاتی ہے، اور یوں اہم کاموں سے متعلق نظارت نون زوئے الف ریتے کو مزید تقویت ملتی ہے، اور یہ عمل حکومت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے استحکام کا سبب بنے گا۔ یہاں پر 18واں حصہ مکتوب 53 کا مکمل ہوا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔